لیلا اکبر کے لاشے پہ گری، فروا قاسم کے لاشے پہ گری، زینب حسین کے لاشے پہ آئی، کلثوم میرا بھیا عباس کہتے ہوئے فرات کی جانب چلی۔ ایک رباب تھی، پہلے تو اصغر کی ننھی سی قبر کا ایک طواف کیا، جس کا پتہ شاید رباب کو بھی نہ ہو، وہ تو شمر نے نیزہ زمین میں گاڑ کے بتا دیا کہ اصغر کہاں پہ ہے، اور پھر حسین کے لاشے کے قریب آئی، اور ایک مرتبہ پہلے تو حسین کے لاشے کا طواف کیا۔ طواف خالی کعبہ کبھی نہیں ہوتا، طواف فخر کعبہ کبھی ہوتا، اور پھر ایک جملہ کہا، اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج آپ کی کنیز نے آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دیکھا، جلتے سورج کے نیچے دیکھا، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی، یہ چادر میں آپ کے لاشے پہ ڈال کے جلتے سورج سے آپ کو بچا لے۔ اس وقت آپ کی وہ کنیز جس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہیں، آپ کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتی، ایک وعدہ ضرور کر رہی، آج کے بعد کبھی چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی، آج کے بعد زمین پہ کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی۔ اور یہ وعدہ رباب نے اس طرح پورا کیا کہ شام کا تو قید خانہ ہی ایسا ملا جس پہ نہ چھت تھی نہ کوئی فرش تھا، مگر مدینے آ کے بھی رباب کبھی کمرے کے اندر نہیں گئی، پوری زندگی صحن میں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ صرف ایک جملے کے لیے میں نے ان مصائب کی زحمت دی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن مدینے میں اتنی تیز بارش ہوئی، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ زینب گھبرا گئی۔ زینب کو پتا ہے میرا بھیا حسین رباب سے کتنی محبت کرتا، دیکھا میری رباب صحن میں بیٹھی میں بھیگ رہی ہے، ایک مرتبہ کہا رباب آج تو کمرے میں آ جاؤ، رباب نے روتے روتے سر اٹھایا، شہزادی آج کیا فرق ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعے کو کتنے دن گزر چکے، لیکن رباب کا جملہ بتا رہا جیسے اب تک عصر عاشور رباب کی آنکھوں کے سامنے، جیسے وقت رباب کی آنکھوں کے سامنے رک گیا ہے۔ رباب نے کہا شہزادی یہ بہت تیز بارش ہے مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے، میں نے تو اپنے ولی اور وارث پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھی ہے، آئے میرا آقا تیروں کی بارش میں ہو اور میں پانی کے قطروں سے گھبرا کے اپنا وعدہ کروں۔ زینب سمجھ گئی اب سجاد کے علاوہ رباب کو کوئی نہیں لا سکتا، سجاد کے کمرے میں آئی، سجاد بیٹا تیری ماں رباب صحن میں بھیگ رہی ہے، ماں کو لے کے آ۔ حسین کا امتحان تھا تیر و تلوار، نیزے اور برچھیاں، اور سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال۔ 3 دن پہلے میں نے کہا سجاد کا امتحان ننھی سکینہ کا سوال، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال۔ آئے ماں کے قریب، اماں اٹھیے اور کمرے میں تشریف لے کے۔ رباب نے صرف ایک سوال کیا روتے ہوئے، اذا کے بیچ میں صفِ اذا پر بیٹھ کر ایک سوال کیا، سجاد اتنا بتا دے آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام مجھے حکم دے رہا؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچی، نیزے کا اور تیروں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ماں رباب کے اس جملے کا جواب کیسے دے؟ اگر کہہ دے بیٹا ماں سے بات کر رہا، پتا ہے کہ پھر رباب نہیں کھڑے ہوں گی، کس دل سے کہا اماں آج بیٹے اور ماں کی گفتگو نہیں ہے، آج امام آپ کو حکم دے رہا ہے، آئیے میرے ساتھ کمرے میں۔ اللہ اللہ، میں تو صرف اندازہ کر رہا ہوں سجاد یہ جملہ کس طرح کہہ رہے ہوں گے، کتنا بڑا امتحان۔ بس رباب نے سنا اور ایک جملہ کہا، بیٹا اگر یہ امامت کا حکم ہے تو اب رباب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رباب اپنا وعدہ توڑنے کو تیار۔ رباب نے بتایا شریعت پر ہر شے قربان ہے، رباب نے اپنا ماتم روک دیا حکم خدا، حکم شریعت پر، مگر آسمان کو دیکھا اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا، خدا بندہ کربلا میں ایک ایمان سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، نہ وعدہ توڑنا چاہتی ہوں نہ حکم امام کی مخالفت کرنا چاہتی ہوں، خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے۔ تو یہ کہا اور اٹھتے اٹھتے لڑکھڑا گئی۔ زینب نے گھبرا کے یہ منظر دیکھا کہ سجاد گرتی ہوئی ماں کو دونوں ہاتھ